بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے قوم سبا کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائیں اور کیسے کیسے باغات ان کو دیے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی۔ ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے مرث اعلیٰ سبا بن یسرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس کی آبادی، آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف اور پاکیزہ تھی کہ اس میں نہ مچھر تھی، نہ مکھی، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو، یعنی کوئی موذی چیز بھی اس میں نہ تھی۔ موسم نہایت ہی معتدل، نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں کے باغات میں اس قدر کثیر پھل آتے تھے، جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ غرض یہ کہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام اور چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا۔ اور اس قوم کا سردار، جس کا نام حماد تھا، وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا۔ جو کفر کرنے سے انکار کرتا تھا وہ اس کو قتل کر دیتا اور خدا کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کا طغیان اور عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال اور مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے۔ پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاڑ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ دوستو، اب سیلاب آیا کس طرح تھا؟ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے خدا کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے۔ اچانک سیلاب کی دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے اس ہلاکت آفرین سیلاب کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ داہنے اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زبردست سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جن میں بھٹکا ہوا میوہ اور جاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا کہ ان کی ناشکری کی سزا میں، اور ہم ناشکرے ہی کو سزا دیتے ہیں۔ دوستو، اس سے جو ہمیں درس ہدایت ملتا ہے کہ قوم سبا کی یہ ہلاکت اور بربادی ان کی سرکشی اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے ہوئی، اور ان کی بداعمالیاں اور خدا کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو خداوند قہار و جبار کا قہر اور غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر گیا۔ سچ ہے کہ نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی اور گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویرانہ بن جاتی ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔